على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محمد زبیر برطانیہ سے جی اس نے اپنا سوال بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ آپ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کرسمس کے دن یا اس سے کچھ روز بعد کرسمس کی مناسبت سے اپنے مسلم اہل خانہ کے لیے تقریب عشائیہ تیار کیے جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے گھروں کو غباروں کاغذ کے پھولوں سے سجا دیتے ہیں. اس تقریب میں شرکت کے لیے ہر شخص کو دیگر شرکاء میں سے کسی ایک کے لیے سانتا کا خفیہ تحفہ بھی تیار کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو مطلوب افراد تک پہنچانے کے لیے تقریب میں لے کر آتے ہیں لیکن کسی کو اپنے بارے میں نہیں پتہ. اور سانتا کا خفیہ تحفہ کرسمس منانے والے غیر مسلموں میں پذیرائی حاصل کرنے والی ایک نئی رسم ہے جو کہ کرسمس کا بابا کے افسانوی کردار سے متعلق نظریات سے منسلک ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ واضح رہے کہ اس تقریب میں صرف مسلمان برادری ہی شرکت کر سکتے ہیں. دیکھیں، کرسمس کے دن مسلمانوں کا خوشی منانا اور مسلمانوں کے تحفے تحائف اور گھر کو اسی طریقے سے سجانا، غباروں سے، جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں سوال میں، غباروں سے سجانا، پھر اس پر اس کو ڈیکوریٹ کرنا اور اسی طریقے سے اس میں یہ ساری چیزیں استعمال کرنا کہ بھئی تحفے تحائف بھی اسی طریقے سے اسی نہج پر دینے ہیں کہ جو عیسائی دیتے ہیں، جو کرسمس منانے والے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے، اور خاص طور پہ وہ نام جس طریقے سے یہ سانتا کلاس جو یہ نام لے رہے ہیں، بابا جو کرسمس کے بابا جی ہوتے ہیں ان کے، تو ان کا یہ نام لینا اور یہ سارے اس طریقے سے، تو یہ ایک اسلامی تہوار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں خوشی منانے کے لیے دی ہیں. اس طرح جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا گیا. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں ہے. اس کے علاوہ اسلام میں جو بھی فنکشن اس طرح کا بنایا جائے گا تو وہ اسلام کے خلاف ہوگا. اور خاص طور پہ کفار کے تہوار یا جہاں پر، حتیٰ کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، تو میں بوانا نامہ جگہ پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ وہاں عبادت تو نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا بت تو نہیں تھا مشرکین کا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر جانے سے بھی منع کر دیا، نظر پوری کرنے سے بھی منع کر دیا کہ جہاں کبھی مشرکین کا کوئی بت جو ہے وہ ہوا کرتا تھا یا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم مسلمان آج بالکل اسلام کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ہم ایک دن پہلے کر لیں، ایک دن بعد کر لیں، اسی دن کرنا، پھر اسی نہج پہ کرنا، اسی طریقے پر کرنا، اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف مسلمان آتے ہیں، لیکن ہم اس میں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا طریقہ کار اچھا لگ رہا ہے. اسلام میں ایسا خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں. اللہ کے بندے، اسلام اتنا ایک مہذب دین ہے کہ ہمیں ہماری ہر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے. ہم جو بھی خوشی منائیں اس کو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں، اسراف و تبذیر سے بچیں، اور اسی طرح مقاصد شریعہ، بنیادی جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ نہ ٹکرائیں، نماز ٹائم پہ پڑھیں. تو ہم خوشی منا سکتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی خوشی ہو، اس کو اسلام کا نام نہ دیں، اسلام کے ساتھ اس کو تعلق نہ دیں. مثال کے طور پر آپ گھر والوں کو اکٹھا کر کے کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، اگر اسلام کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں گے. یا اس طریقے سے اس کو لازمی قرار دے کر کے جو نہیں کرتا یا جو اس فنکشن میں شریک نہیں ہوتا، یا کبھی اس کو کر لیں کبھی چھوڑ دیں، تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کو عبادتاً کرنا یا اس کو اس دن اس نہج پر اس طریقے پر کرنا جو طریقہ مشرکین کا ہے یا یہود و نصارہ کا ہے، تو یہ طریقہ کار اسلام کے بالکل خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا. تو مخالفت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسی دن ان کے طریقے پر فنکشن کریں اور ان کو تحفے تحائف بھی دیں، ان کے ساتھ ملیں. یہ مخالفت کا تصور ہے. یہ مخالفت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کے برعکس کرنا ہے. اگر وہ نئے کپڑے پہن کر کسی دن تیار ہو کر بازار اپنے بند کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں گھوم رہے ہیں، تو کیا مسلمان بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں؟ مسلمان اپنے اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق کام کریں، یہ مسلمانوں کے لیے درست ہے.
تو یہ ہے واللہ تعالی عالم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفار کے کچھ تہواروں میں شرکت سے انہیں اپنے باطل نظریات پر قائم رہنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مواقع کا غلط فائدہ اٹھا کر کمزور ایمان والوں کو بہکا دیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں کفار کے ساتھ مشابہت کرنے کا، کفار کے پاس جانے کا، کفار کے ساتھ ملنے ملانے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کہیں اللہ کا نافرمان نہ بن جائے، ایک مسلمان کہیں دین اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ یہی سوال جو ہے اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تفصیلی اس طریقے سے ہوا کہ آپ سے کچھ مسلمان کی طرف سے نوروز کے دن عیسائیوں کے لیے کھانا بنانا، رسم غطاس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں مقدس جگہ پر ایک نہانے کی رسم ہوتی ہے، رسم غطاس۔ اسی طرح جمعرات کی دال، مخصوص جمعرات کو ایک دال تیار کیے جانے والا ایک جو ہے وہ اناج کھلانے والا ایک فنکشن ہوتا ہے ان کے ہاں۔ اس طرح مقدس ہفتے کا دن، عید الفصح کے بعد عیسائیوں کے ہاں ہفتے کا مقدس دن آتا ہے۔ یہ چیزیں منانا، ان تہواروں کے لیے معاون اشیاء کی خرید و فروخت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے عیسائیوں کے مخصوص اعمال میں ان کی مشابہت کرنا جائز نہیں، مثلا ان جیسے کھانے بنانا، لباس پہننا، نہانا، آگ جلانا، شمع روشن کرنا، عام تعطیل کرنا وغیرہ، یہ سب منع ہے۔ کھانے کی دعوت کرنا، تحائف دینا اور ان تہواروں کے لیے معاون بننے والی اشیاء فروخت کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ بچوں کو ان کی عید کے دنوں میں انہی جیسے کھیل کود کی اجازت دینا اور زیب و زینت اختیار کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تو علماء کرام تو اس حد تک روکتے ہیں کہ آپ ان جیسا لباس، کھانا پینا کچھ بھی اختیار نہ کریں۔ تو ہم آج کس نہج پر اور کس طریقے پر چل رہے ہیں؟ تو اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں خوشیاں منانی ہیں تو آپ اپنی انفرادی منائیے، خوشیاں منانی اپنے طریقے سے منائیے، اسلامی طریقے سے منائیے، لیکن کفار کے طریقے کو لے کر اسی نہج پر خوشی منانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون